السلام علیکم، میرا نام شائستہ مفتی ہے اور T2F کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ایک بہت مختلف مشاعرہ لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہیں کہ مشاعرے ایسے بہت ہوتے ہیں کہ جس میں شعراء کرام جو کہ عصر حاضر میں موجود ہیں وہ اپنے آپ کو یا دوسرے لوگ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ مشاعرہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ہم میں کچھ عہد ساز شعراء ایسے گزرے ہیں کہ جن کا کلام، اس کی وائبریشنز، اس کی انرجی ابھی تک ہمارے درمیان موجود ہے، تو ان شعراء کرام کو ظاہر ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ہم ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہیرا بطول ہیں جو پروین شاکر کے کلام کو پیش کریں گی، میرے ساتھ مجیب قریشی صاحب ہیں جو احمد فراز کے کلام کو زندہ کریں گے، اور ایک نابغہ روزگار شخصیت سید نصرت علی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نصرت علی کا اختصاص صرف شعراء کرام کی پیروڈی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور کیرزمیٹک اور کارپوریٹ میں لیکچرز دیتے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، لیکن ان کی یہ خوبی جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت ہی بہترین پیروڈی کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ سب سے ذہین آدمی کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ کسی کی پیروڈی کر سکتا ہے بہت آرام سے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا میں نے آپ سے تعارف کرایا، میرا نام شائستہ مفتی ہے، اور اب کیونکہ جہاں شاعری کی بات ہو تو شعراء کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اپنا بھی کچھ سنا دیتے ہیں۔ جی، تو میں کچھ اشعار آپ کو اپنے سناؤں گی کہ جنوں کی راہ سے اپنا گزر تو ہونا تھا، جنوں کی راہ سے اپنا گزر تو ہونا تھا، ادھر جو حال تھا ان کا ادھر تو ہونا تھا۔ چلی تھی سیلی ہوا بے قرار تھی موجیں، چلی تھی سیلی ہوا بے قرار تھی موجیں، سکوت شب میں یہ ساحل بھنور تو ہونا تھا۔ بہت سے دوست تھے، مجیب صاحب، بہت سے دوست تھے اور شہر بھی شناسا تھا، بہت سے دوست تھے اور شہر بھی شناسا تھا، تمہارے شہر میں یوں در بدر تو ہونا تھا۔ وہ ایک اشک کا قطرہ نمک ہی تھا لیکن، وہ ایک اشک کا قطرہ نمک ہی تھا لیکن، مگر جو دل پہ گرا تھا اثر تو ہونا تھا۔ اور آخری شعر، وہ ایک اشک کا قطرہ نمک ہی تھا لیکن، وہ ایک اشک کا قطرہ نمک ہی تھا لیکن، مگر جو دل پہ گرا تھا اثر تو ہونا تھا۔ اور نہ پوچھ کیسے پتہ چل گیا زمانے کو، نہ پوچھ کیسے پتہ چل گیا زمانے کو، تھا عشق مشق کا قصہ خبر تو ہونا تھا۔ اور ایک نظم میں آپ کو سنا دیتی ہوں، بلکہ کیونکہ یہ ہمارے ہاں ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہی کچھ سنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ سانس روکے ہوئے اس شہر میں، سانس روکے ہوئے اس شہر سے گزری ہے ہوا، سانس روکے ہوئے اس شہر سے گزری ہے ہوا، کچھ تو کہتی ہے فضا رات کی دیوانوں سے، خالی سڑکوں پہ بہت شور ہے سناٹے کا، گیت لکھے ہیں خاموشی کی مدھر تانوں سے، میرے احباب مجھے کہتے ہیں اے جان عزیز، تو یہاں تنہا اندھیروں سے الجھتی کیا ہے، شہر میں سب سی بجھی ہے بجھے انگاروں کی، تو فقط راکھ کے انبار کو تکتی کیا ہے، آؤ ہم مل کے منائیں شب خاموشی کو، بجھ گیا دل تو ہوا کیا ابھی بینائی ہے، خالی نظروں سے تکیں ٹوٹے ہوئے تاروں کو، اپنے خوابوں پہ پشیماں شب تنہائی ہے، اور سانس روکے ہوئے اس شہر سے گزری ہے ہوا۔ اور اب میں اپنی مہمان ہیرا بطول کو میں دعوت دوں گی کہ وہ پروین شاکر کے بارے میں دو جملے کہیں اور ان کے کلام سے ہمیں نوازیں۔ میرا نام ہیرا بطول ہے، اور پروین شاکر کو جب میں نے پڑھا تو
مجھے لگا کہ ان کی شاعری میں خواتین کے لیے ایک نئے انداز سے انہوں نے اس کی عکاسی کی، خواتین کے جذبات کی. تو بہت خوبصورت ان کی شاعری ہے. اور اس میں سے 2 نظمیں میں نے منتخب کی ہیں، غزلیں، جو آج میں سنانا چاہوں گی. بالکل ارشاد. چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا. چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا. عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. اے میری گلزمی تجھے چاہت ہی ایک کتاب کی. اے میری گلزمی تجھے چاہت ہی ایک کتاب کی. اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا. کیا کہ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی. ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی. اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا. اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر. اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر. بانو شب کے ہاتھ پہ رکھنا سنبھال کر دیا. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا. یہ والا شعر ذرا دوبارہ. ممکنہ فیصلوں میں ممکنہ فیصلوں میں بہت پیارا ایک شعر. ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا. کمال. میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو. میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو. شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے. وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے. مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا. کیا بات ہے. مدتوں بعد مجھ سے آج اس نے کوئی گلا کیا. منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. بہت اچھے. یہ والا شعر ذرا دوبارہ. منصب بہت زبردست شعر ہے یہ. مدتوں بعد مجھ سے آج اس نے کوئی گلا کیا. منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. اور کچھ اور عطا کریں آپ. ایک اور ان کی غزل ہے. بالکل ارشاد. بالکل جی. تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں. واہ. تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے. پھر موسم بہار میرے گلستاں میں. میرے گلستاں میں. تازہ محبتوں کا نشہ. ایک خواب ہے جو بارے دیگر دیکھتے ہیں ہم. ایک خواب ہے جو بارے دیگر دیکھتے ہیں ہم. ایک آشنا سی روشنی سارے مقام میں ہے. سارے مقام میں. بہت. ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر. ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر. اور آج سارا باغ اسی کی اما میں ہے. بہت اچھا. تابش میں اپنی مہر و مہو نجم سے سوا. تابش میں اپنی مہر و مہو نجم سے سوا. جگنو سی یہ زمیں جو کف آسماں میں ہے. کف آسماں میں. بہت عمدہ. خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ. خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ. اتنی تو سوجھ بوجھ میرے باغباں میں. میرے باغ میں. یہ لہجہ پروین شاہ کا. بہت اچھا. ہر جانثار یاد دہانی میں منہمک. ہر جانثار یاد دہانی میں منہمک. نیکی کا ہر حساب دل دوستاں میں ہے. واہ. بہت عمدہ. بیٹھے رہیں گے شام تلک تیرے شیشہ گر. بیٹھے رہیں گے شام تلک. بیٹھے رہیں گے شام تلک تیرے شیشہ گر. یہ جانتے ہوئے کہ خسارہ دکان میں ہے. کہ خسارہ دکان میں. واہ واہ. مسند کے اتنے پاس نہ جائیں کہ پھر کھلے. مسند کے اتنے پاس نہ جائیں کہ پھر کھلے. وہ بے تعلقی جو مزاج شہاں میں ہے. واہ. جو بے تعلقی جو مزاج شہاں میں ہے. بہت. ورنہ یہ تیز دھوپ. آخری شعر ہے. ورنہ یہ تیز دھوپ تو چبھتی ہمیں بھی ہے. ورنہ یہ تیز دھوپ تو چبھتی ہمیں بھی ہے. بہت اعلیٰ. ہم چپ کھڑے ہوئے ہیں کہ تو صاحبہ میں. کہ تو ہم چپ کھڑے ہیں. کیا کہنے. بہت عمدہ. بہت اچھے ہیرا.
اور آپ نے واقعی میں پروین شاکر کی یاد تازہ کر دی، اور مجھے خوشی ہے کہ T2F نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جس میں ان تمام شعراء کو، جو کہ ظاہر ہے اب ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے خدمت میں دوسرے اپنے پارٹیسپینٹ مجیب قریشی صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ وہ احمد فراز کے کلام سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ. ایک زمانہ تھا جب نون میم راشد اور فیض احمد فیض، جی ان کا ایک اثر تھا لوگوں کی ذہنوں پر ان کی شاعری کا. نون میم راشد صاحب اور فیض احمد فیض صاحب بھی اپنی جگہ پر بہت بڑے شاعر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب جالب صاحب بھی آئے جو ایک اپنی انقلاب کی باتیں لے کر آئے. اب اس کے بعد آنے والا دور جو ہمارا کالج لائف کا دور ہے، تو ہم نے یہ غزل سنی کہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے اور کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے. یہ لہجہ بالکل ایک محبت میں انقلاب سمجھ لیں آپ، یعنی کہ ایک شخص جو ہے اپنی تنہائی کا یا اپنی اس غم کا اظہار ایک نئے انداز میں. تو احمد فراز صاحب جو ہیں یوں بہت اندر دل میں جگہ کر گئے. جی جی. اور میں ایک ان کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں. کیا بات ہے. غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں. آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں. اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز، اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں. بہت اچھے، بہت عمدہ. اب کچھ اور آپ عطا جی. ایک اور چیز جو غالباً ہاں جی وہ بہت مشہور ہے، کوشش کرتے ہیں. جی. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کر دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. بہت اعلیٰ. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. واہ کیا کہنے. سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے رات اسے چاند، سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں. کیا کہنے. زبردست. سنا ہے رات کو جگنو، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں. کیا خوبصورت امیجری ہے. سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. بہت اچھے. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قوائیں کتر کے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. بہت اچھے. رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے،
کسے نصیب کے بے پہرن، کسے نصیب کے بے پہرن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں، کبھی کبھی گئے. بہت اچھا. کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں. کیا بات. اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. بہت عمدہ. شکریہ. بہت عمدہ. بہت بہت شکریہ آپ کا مجیب قریشی صاحب. آپ نے احمد فراز کے بہترین کلام سے ہمیں نوازا اور ان کی یاد تازہ ہو گئی. اور اب میں اپنے ہمارے یہاں کے جو سمجھ لیجیے اس محفل کے چیف گیسٹ ہیں سید نصرت علی، میں ان کے اچھا ان کو دعوت دیتی ہوں. شکریہ. فراز نے اس کے بعد 10 شعر اور بھی کہے ہیں. اس میں سے ایک شعر سنا دیتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے کہ یہ کون ہے سر ساحل کے ڈوبنے والے، یہ کون ہے سر ساحل کے ڈوبنے والے، سمندروں کی تہوں سے اچھل کے دیکھتے ہیں، ابھر کے دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے ابھر ہونا چاہیے یہاں پہ. اچھا چیک کر لیں. تو وہ 10 شعر ہیں بڑے عمدہ اسی اس میں. اچھا آپ کے سامنے میں کیا پیش کروں؟ آپ نے کہا تھا آپ نے ہمارے بارہ بنکی کا بہت اچھا پیش کرتے ہیں، جگر مراد آبادی، جگر کے دلاور فگار اور ضمیر جعفری. آپ تو سبھی کو میں 2-4 شعر سب کی سنا رہا ہوں. جی جی. جگر سب سے پہلے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں. یہ تو نے کہا کیا اے ناداں، فیاضی قدرت عام نہیں، تو فکر و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں. شعر دیکھیے گا. اب لفظ و بیاں سب ختم ہوئے، اب دیدہ و دل کا کام نہیں، اب عشق ہے خود پیغام اپنا، اب عشق ہے خود پیغام اپنا، اب عشق کا کچھ پیغام نہیں. اور جب تک کہ غم انسان سے جگر، انسان کا دل معمور نہیں، جنت ہی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں، وائس کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں. یہ ہے جگر. اچھا اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تو خمار. سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں، ارے سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں، تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں، تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں، وہ ہے پاس اور یاد آنے لگے ہیں،
ارے محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں اور قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے. قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے. خمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں. خمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں. اور خمار کا ایک اور ہے. ہم سے پوچھئے آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے اور انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے. اور بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے. قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے. اچھا آپ نے فرمایا تھا دلاور فگار. دلاور فگار ضمیر جعفری. سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا. سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں اور یہ دیکھ کر تو جعفری صاحب یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا. پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی مصرع سکڑ گیا. حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے. حالات حاضرہ نہ صحیح مستقل مگر حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. بہت اچھے. اس خبر پر تو نہیں مجھ کو تعجب اے فگار. ایک غنڈہ حلقے بجنور میں پکڑا گیا. ہاں اگر تھوڑی سی حیرت ہے تو بس اس بات پر اجی کیسا غنڈہ تھا کہ اس دور میں پکڑا گیا. اچھا ضمیر جعفری یہ فلمی ہیرو کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. وہ دیکھو اکھڑا ایک ناڑی گھڑ سوارا یا. وہ دیکھو اگڑا ایک ناڑی گھڑ سوارا یا کہ اس پر تو ترس آیا مگر گھوڑے پہ پیارا یا. اور نہ جانے کتنی کنیاؤں سے دے استواری ہے کہ ہیرو اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو اور ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. شعر دیکھیے گا. حضرت اقبال کا شوق ہی تو کب کا اڑ چکا. حضرت اقبال کا شوق ہی تو کب کا اڑ چکا. اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو. یہ تھے ضمیر جعفری صاحب. تو یہ میں نے 3-4 جو بھی آپ کے شعراء تھے بتا دیے. اگر اب آپ مائک آپ کی خدمت. کچھ اور اپنی پسند سے اپنی چوائس سے آپ سنائیں. اچھا میں آپ کو اپنی پسند سے چونکہ ایک جو
اینڈ اس پہ کرتا ہوں. احمد ندیم قاسمی کی جو دعا ہے اس پہ اینڈ کرتے ہیں انہی کے انداز. جی بالکل. بسم اللہ. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. واہ. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. بہت عمدہ. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. بہت عمدہ. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. بہت عمدہ. خدا کرے کہ میری ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت عمدہ. یہ تھے سید نصرت علی، اور بالکل نابغہ روزگار شخصیت ہیں. اور جب یہ ضمیر جعفری کہا اور دلاور فگار کا کلام پڑھ رہے تھے، ویسے تو خمار بنکوی اور سب کا ہی تھا، لیکن تو مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہاں موجود ہیں، اور اگر عالم ارواح میں وہ انہوں نے کسی طرح وائی فائی کا کنیکشن ہو وہاں، تو وہ لوگ بھی دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہوں گے. اور یہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام تھا، کیونکہ اس بار یہ ہم اپنے جو شعراء کرام جو کہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جن کا کلام، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے کلام کی جدت اور شدت اور اس کی انرجی ابھی تک ہم لوگوں کے درمیان موجود ہے، تو ہم اپنے گزرے ہوئے شعراء کرام کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. T2F کا بہترین پلیٹ فارم کہ جس میں ہر طرح کے پروگرامز کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس لاک ڈاؤن اور اس سچویشن میں پروگرام کرنا تمام SOPs کے ساتھ بہت مشکل ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ T2F یہ سارے پروگرام بہت اچھی طرح سے پیش کر رہا ہے. تو بس اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اور آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے.